بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک پہ بات کریں گے، تو چلیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری دوسری چینل سائنس ٹوڈے کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، جہاں پر میں سائنٹیفک انوینشن اور ڈسکوری کے حوالے سے اچھی ویڈیو بنا کے لاتا ہوں۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ آج کا ٹاپک ہے OIC a failed organization، یا اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ OIC has failed to achieve its objective۔ OIC جو مخفف ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کوپریشن، اس کا فل فارم ابھی تو یہ ہے کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوپریشن، پہلے سٹارٹ میں یہ اس کا فل فارم تھا آرگنائزیشن آف دی اسلامک کانفرنس، کیونکہ یہ ایک کانفرنس ہوا تھا اسلامک کنٹریز کا 1969 میں، تو اس کے بعد یہ بنا تھا۔ OIC کی بنیاد 25 ستمبر 1969 یعنی کہ 25 سپٹمبر 1969 کو رکھی گئی تھی۔ OIC بنانے کا بنیادی مقصد، بلکہ آپ یوں کہیں کہ مقاصد، یہ تھے کہ جیسے کہ مسلم دنیا کو اکٹھے کرنا ایک پلیٹ فارم پہ، ایک یہ ہو گئی۔ پھر اس پلیٹ فارم کے تھرو ایک یونائٹڈ پوائنٹ آف ویو کسی بھی مدعے کے اوپر دینا، یہ ایک دوسرا نقطہ تھا، دوسرا آبجیکٹیو تھا بنانے کا۔ اور پھر کسی مدعے کے لیے، کسی آبجیکٹیو کے لیے متحدہ ایکشن لینا، یہ کچھ بنیادی مقاصد تھے OIC بنانے کے۔ ایک مسلم دنیا کو اکٹھے کرنا، پھر کسی مدعے پہ یا کسی بھی نیشنل انٹرنیشنل ایونٹ پہ ایک یونائٹڈ پوائنٹ آف ویو دینا، اور پھر یا اسی کے لیے یا کسی بھی اور مقصد کے لیے یونائٹڈ متحدہ ایکشن لینا، یہ کچھ بنیادی مقاصد تھے۔ لیکن بدقسمتی سے پچھلے 5 دہائیوں سے 50 ایئرز اس کے بننے کے بعد آرگنائزیشن نے کچھ کیا نہیں ہے جو اس کے مقاصد تھے، اس میں یہ فلی کمپلیٹلی یہ فیل ہوا ہے۔ اب کیوں یہ فیل ہوا ہے، اس کے کچھ وجوہات ہیں جس پہ ہم بات کریں گے۔ ان وجوہات کو جاننے سے پہلے ان کے آبجیکٹیوز وہ ذرا ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں کہ یار OIC بنانے کے پیچھے بنیادی آبجیکٹیوز کیا تھے۔ تو چلیے پہلے ان کے OIC کے آبجیکٹیوز کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اس کے بنیادی آبجیکٹیوز جیسے کہ میں نے اوپننگ پیراگراف میں بتایا، یہی بنیادی 3 آبجیکٹیوز ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا ہے جس کے تھرو مسلم ورلڈ کو اکٹھا کیا جائے۔ پھر دوسرا یہ کہ اسی پلیٹ فارم کے تھرو ایک یونائٹڈ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا، جس کو مسلم سکالرز اور اوورال جنرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دی کلیکٹیو وائس آف دی مسلم ورلڈ، ایک متحدہ آواز جہاں سے دی جا سکے، ایک اپنا ایک نظریہ کسی بھی مدعے پہ دیا جا سکے۔ اور تیسرا ہے کہ سیف گارڈنگ اینڈ پروٹیکٹنگ، جہاں بھی مسلمان ہیں
چاہے وہ کسی مسلم کنٹری میں رہتے ہیں یا غیر مسلم ملک میں، ان کے انٹرسٹ کو بچانا، ان کی مال و جان، عزت آبرو سب کی حفاظت کرنا، یہ کچھ بنیادی اس کے مقاصد تھے او آئی سی بنانے کے۔ آبجیکٹو سمجھنے کے بعد، جیسے کہ بنیادی ٹاپک ہے کہ او آئی سی فیل ہوا ہے، تو اس طرف چلتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ نمایاں مثالیں دیں گے کہ جس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یار او آئی سی فیل ہوا ہے۔ تو ان میں سب سے جو ایک ویل نون اگزامپل ہے، جو کہ ایون عرب ورلڈ سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ یہ ایک ویل نون فیکٹ ہے کہ مسلم ورلڈ عرب عجم میں تقسیم ہوا ہے شروع ہی سے، اور یہ بدقسمتی ہے، اگرچہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف تھے، پھر بھی خلفائے راشدین کے بعد یہ ایک تقسیم ہوا پڑا ہے۔ تو عرب ورلڈ وہ جو عجم ہے، ان کے لیے کچھ خاص ان کے وہ غور و فکر نہیں کرتے، ان کا کچھ مطلب ان کے کوئی انٹرسٹ ان کا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو پہلا اگزامپل ہے یہ عرب ورلڈ سے ریلیٹڈ ہے، مطلب ان کے اپنے لوگ ہیں۔ یہ ہے فلسطین ایشو، جو کہ 1948 سے سنس 1948 سے چلا رہا ہے۔ فلسطینینز جو بھی ہے پھر بھی عرب ہی ہے، لیکن اس کے باوجود او آئی سی نے اب تک اس کے لیے کوئی مطلب کچھ بھی نہیں کر سکی ہے کہ مطلب نہ ہی ان کی مال و جان کی حفاظت کر سکی ہے، نہ ہی ان کو مطلب کسی سلوشن کی طرف اس ایشو کو لے کر گئے ہیں۔ ایون سم ٹائم تو مطلب یہ خاموش ہی رہتے ہیں، جیسے کہ ابھی ریسنٹلی مسجد اقصیٰ پہ حملہ ہوا، تو او آئی سی نے کچھ خاص کیا نہیں۔ ہاں، اگر وہ کانفرنس بلایا ہے یا کچھ بھی کیا ہے، تو وہ جو عجم ہے، مطلب ترکی اور پاکستان نے پریشر ڈال کے اور کانفرنس بلا کے تبھی کانفرنس ہوا ہے، حالانکہ سعودی عرب اور امارات کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، بلکہ امارات نے تو ان کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ پہلا ایک مثال ہے، ایک نمایاں مثال ہے او آئی سی فیلئر کی، کہ او آئی سی جس کا مقصد تھا سیف گارڈنگ، پروٹیکٹنگ، تو یہاں پر وہ کمپلیٹلی فیل ہوا پڑا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس ایشو پہ کبھی بھی انہوں نے کوئی اپنا یونائٹڈ پوائنٹ آف ویو دیا ہی نہیں ہے، ہر کنٹری کا الگ الگ ہوتا ہے۔ موسٹ آف دا ٹائم جو عرب کنٹریز ہے جن کا او آئی سی میں ایک نمایاں رول ہے، جیسے کہ کیسے اور امارات وغیرہ، وہ تو خاموش ہی رہتے ہیں، ان کا وہ کچھ کہتے نہیں ہے، بے شک اسرائیل جو بھی کرے۔ دوسرا ان کا او آئی سی کے فیلئر کا دوسرا نمایاں مثال کشمیر ایشو ہے۔ تو وہ تو ظاہر ہے عجم ہے، تو اس میں تو وہ عرب ورلڈ ویسے بھی انٹرسٹ نہیں لے گا۔ پھر وہاں پر بات آ جاتی ہے اکنامک انٹرسٹ کی، کہ یہاں پر اسپیشلی کنگڈم آف سعودی عربیہ، ان کے اکنامک انٹرسٹ یہاں پر انٹر لنک ہو جاتے ہیں۔ مطلب اگر وہ کشمیر پہ بات کریں گے تو وہاں پر ان کے اکنامک انٹرسٹ خطرے میں پڑتے ہیں، کیونکہ ان کا ایکسپورٹ امپورٹ کا ایک بڑا مطلب ہے، جی ڈی پی میں ان کا ایک نمایاں ہے ریشو ہے انڈیا کے ساتھ۔ تو اگر وہ اس پہ کھل کر بات کریں گے تو ظاہر ہے ان کا وہ اکنامک انٹرسٹ خطرے میں پڑتے ہیں۔ تو
ایک یہ وجہ بھی ہے. اس طرح امارات بھی یہ ان کا بھی انڈیا کے ساتھ اکنامک تعلقات ہیں، ٹریڈ وغیرہ، اس وجہ سے وہ خاموش رہتے ہیں. تو یہ ایک دوسری مثال ہے. اس میں پھر ویسے بھی یہ تو کامن باتیں ہے، آپ لکھ سکتے ہیں پیپر میں اس پہ. تیسرا مثال روہنگیا مسلمز، ان کا جو جینوسائیڈ ہوا تھا 2016 میں 2016-17 میں، اس پر بھی کس نے کوئی بات نہیں کی تھی. انڈیا کھل کر برما کا وہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو بیک کر رہے تھے. انفارچونیٹلی کوئی بھی مسلم کنٹری اس پہ مطلب بات کرنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ وہی وہاں پر نفسا نفسی سی ہے نا، اکنامک انٹرسٹ آ جاتے ہیں، دوسرے یار انٹرنل سیکیورٹی اور اس طرح کے ایشوز آ جاتے. اس بنیاد پہ کسی نے بھی بات نہیں کی، بلکہ ایون کچھ مسلم کنٹریز نے تو اپنے بارڈرز بھی بند کیے ہوئے تھے یہ روہنگیا مسلمز کے لیے کہ وہ یار اس طرف نہ آئے. بے شک وہ برما کے جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ ان کو مارے، لیکن یہ ہمارے طرف نہ آئے. تو یہ 3 بنیادی جو نمایاں مثالیں ہیں OIC فیلئر کے: فلسطینی ایشو، کشمیر ایشو، روہنگیا مسلمز جینوسائیڈ جو 2016-17 میں چلی تھی. اب آگے بات کرتے ہیں کہ یار ان کے مطلب کازز کیا ہے اس کے. اب بات کرتے ہیں کازز پہ، ان وجوہات پہ جس کی وجہ سے OIC فیل ہو گیا ہے. اس میں پہلی بنیادی وجہ عرب عجم تقسیمی ہے. عربوں کو عجموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، چاہے وہ مرے یا جیے. ہاں اگر اکنامک انٹرسٹ یا کوئی اور ڈیفنس وغیرہ یا کوئی اور انٹرسٹ نہ ہو تو ان کو کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے کہ جو پلیٹ فارم ہے اس میں عجموں کے کافی تعداد ہیں بنسبت عرب کے، تو یہ ایک تقسیم ہوا پڑا ہے. تو اس وجہ سے وہ کسی بھی ایشو پر نہ یونائٹڈ ان کا پوائنٹ آف ویو بن سکتا ہے، نہ وہ دیتے ہیں، نہ کوئی ایکشن لیتے ہیں. صرف ان کیسز میں جن میں جو ان کے بنیادی ممبرز ہیں جو OIC کو کافی حد تک چلاتے ہیں اور ان کا ایک کافی اثر رسوخ ہے اس میں، وہ اگر ان کا اپنا کوئی انٹرسٹ نہ ہو تو باقی یہ کسی بھی ایشو پہ مطلب خاموشی رہتے ہیں جب تک ان کے انٹرسٹ کو خطرہ نہ ہو. تو ایک پہلی بنیادی وجہ فیلئر کی عرب عجم تقسیم ہے کہ ہر ملک، اس پلیٹ فارم کا ہر ملک اپنے ہی فائدے کو دیکھتا ہے، نہ کہ ایک کلیکٹیو انٹرسٹ کو. اور اس میں بنیادی طور پر یہ رول جو بنیادی ممبرز ہے، جو اہم ممبرز ہے جیسے کہ KSA، امارات وغیرہ، یہ ممالک اس طرح کرتے، اسی وجہ سے باقی ممالک بھی اسی طرح کر رہے ہیں. تو ان سمپل ٹرمز کی یار عرب عجم کا تقسیم ہے، اسی وجہ سے یہ آرگنائزیشن فیل ہو گیا. OIC فلسطین ایشو میں کیوں فیل ہے؟ تو وہ کچھ ان کے اپنے سیاسی اور سماجی نظریات کے ڈفرینسز کی بنیاد پر وہ اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہے. اگرچہ فلسطین ایشو عرب ورلڈ سے ریلیٹڈ ہے اور اس سے خطرہ ان کو زیادہ ہے، یا پھر جو شام ہے اور یمن وغیرہ، اس میں جو حالات ابتر ہوئے پڑے ہیں اس میں عرب انٹرسٹ نہیں لے رہا. تو اس کی بس یہی ہے کہ یار ان کے کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں بنیادی طور پر سعودیہ عربیہ کے ساتھ. تو اسی وجہ سے OIC ان ایشوز میں خاموش ہے، جسٹ انہی وجوہات کی بنا پہ. عرب عجم تقسیم کے بعد دوسری بنیادی وجہ فیلئر کی، یہ آپ کہہ لیں کہ اثر رسوخ کی بات ہے، مطلب سینٹر آف انفلوئنس یا
رول آف انفلوئنس، جو بھی آپ ٹاپک دینا چاہیں. مطلب یہ کہ آرگنائزیشن میں جس کنٹری کا جتنا انفلوئنس ہے، جتنا اثر رسوخ ہے، تو ظاہر ہے اسی کی بات مانی جائے گی. او آئی سی کو موسٹلی فنڈڈ اور چلاتی کے ایسے ہے کنگڈم آف سعودی عربیہ. تو وہ جہاں پر خاموش رہنا چاہے تو آرگنائزیشن کو خاموش رہنا پڑتا ہے. پہلے ہی میں بتا چکا ہوں کہ جہاں پر ان کے انٹرسٹ خطرے میں ہوتے ہیں صرف یہ وہاں پر بولتے ہیں، یا ان کو جہاں سے سیکیورٹی ایشوز ہو تبھی یہ بولتے ہیں. اور موسٹلی یہ آرگنائزیشن ورک ایٹ دی ویل آف کیسے جس طرح چاہے یہ ویسے ہی کام کرتی ہے. تو یہ دوسری بنیادی وجہ ہے اثر رسوخ کی، کہ آرگنائزیشن میں جس کنٹری کا جتنا اثر رسوخ ہے تو وہ ہی اس کو اپنے طرز سے چلاتی ہے. اب سپوز کل کے لیے ترکی یا پاکستان اس پوزیشن میں آ جائے، اتنی اکنامکلی اسٹرانگ ہو جائے کہ اس کو فنڈڈ کرے سب سے زیادہ، تو ظاہر ہے پھر وہی آرگنائزیشن وہی کچھ کرے گی جو پاکستان یا ترکی چاہے. تو یہ ایک مطلب انفارچونیٹ فیکٹ ہے، لیکن جو بھی ہے اسی کی وجہ سے آرگنائزیشن کمزور پڑا ہوا ہے. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح کے ملٹی نیشنل آرگنائزیشن وہ ووٹنگ بیس پہ چلتے ہیں. ممبر اسٹیٹس ووٹ کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ ایکشن لیا جاتا ہے. تو ایک اور اہم وجہ فیلئر کی یہ انڈیویجول انٹرسٹ ہے ممبر اسٹیٹس کی. بے شک کہ ایسے اس کو چلاتی ہے اور فنڈ سب سے زیادہ دیتی ہے، لیکن اس کے بعد اگلے جو ممبر اسٹیٹس ہے جو دوسرے تیسرے نمبر پہ جو آرگنائزیشن کو فنڈ کرتی ہے، تو ظاہر ہے پھر ان کا بھی کافی اثر رسوخ ہوگا. تو اسی بنیاد پہ یہ اس میں موسٹ آف دی ٹائم یہ آرگنائزیشن اسی ایشو سے دوچار رہتے ہیں، انڈیویجول انٹرسٹ. ہر ملک چاہتا ہے کہ میرے انٹرسٹ چاہے وہ جو بھی انٹرسٹ ہو، سوشل پولیٹیکل اکنامک جو بھی انٹرسٹ ہو وہ سیکیور رہے. ان کا مطلب کلیکٹیو انٹرسٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ ایک اور اہم وجہ ہے کہ انڈیویجول انٹرسٹ کو برتری دینا بنسبت کلیکٹیو انٹرسٹ کو. یہ ایک اگلی بنیادی وجہ ہے فیلئر کی. ایک اور بنیادی وجہ آرگنائزیشن کا ملٹری ونگ کا نہ ہونا. مطلب اس آرگنائزیشن کا کوئی ملٹری، اس کی اپنی کوئی ملٹری نہیں ہے آرگنائزیشن کی. ایسی ملٹری جس میں تمام ممبر اسٹیٹس کے پرسنل ہو اور اس سے ایک یونائٹڈ آرمی بنائی گئی ہو، جیسے کہ نیٹو کی ایک اپنی ہے. تو اگرچہ 2015 میں سعودی عرب نے اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن بنائی ہے اور اس میں زیادہ تر او آئی سی کی ممبرز ہے، لیکن پھر بھی یہ آفیشیل ونگ نہیں ہے او آئی سی کا. ملٹری ونگ کا ہونا ضروری ہے کیونکہ ورڈز کو ایکشن میں ڈالنا یہ ملٹری کا کام ہوتا ہے. جہاں پر اس طرح کی مطلب ایشو ہو یا وار چل رہا ہو جو بھی ہو، یا کوئی اپنے امن امان قائم کرنا ہو، تو اس کے لیے ملٹری کا ہونا ضروری ہے. انفارچونیٹلی او آئی سی کا کوئی بھی ملٹری ونگ نہیں ہے. یہ ایک اور بنیادی وجہ ہے فیلئر کی. اگلی اہم وجہ او آئی سی کی فیلئر کی وہ آپ کہہ لیں کہ پاورفل ویسٹ. اگرچہ او آئی سی بنیادی طور پر اسلامک دنیا کی آرگنائزیشن ہے، لیکن اس پر اب بھی اثر رسوخ مغرب کا ہے، ویسٹ کا ہے. آپ کہہ لیں کہ یو ایس اے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، انگلینڈ، ایون رشیا وغیرہ، انہی ملکوں کا اثر رسوخ ہے انڈائریکٹلی، جس کی وجہ سے یہ آرگنائزیشن ٹپ ہوا پڑا ہے. کوئی ایکشن نہیں لے سکتا کیونکہ جو اس کے
بنیادی نمایاں ممبرز ہیں وہ ان کو ناراض نہیں کر سکتے اپنے مغربی دوستوں کو کچھ ایشوز پر، جس کی وجہ سے یہ کچھ ایکشن لے نہیں سکتے. تو یہ ایک اگلی بنیادی اور اہم وجہ ہے فیلئر کی کہ پاورفل ویسٹ کی وجہ سے آرگنائزیشن ٹپ ہوا پڑا ہے. اور آخری اہم وجہ وہ ہے کہ آپ کہہ لیں کہ لیک لسٹر رہے ہیں. مطلب چلو کسی ایشو پر یہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے بھی دیتے ہیں، لیکن اس کو یہ مطلب اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتے، بس وہ جسٹ ورڈز ہی رہتے ہیں. اس کے لیے کوئی بنیادی اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لیں گے لیکن کرتے نہیں ہیں. تو یہ ایک اور اہم اور بنیادی وجہ ہے کہ آپ کہہ سکتے کہ لیک لسٹر ان ایکشنز. تو یہ تھی بنیادی وجوہات جس کی وجہ سے او آئی سی فیل ہوا ہے. او آئی سی یونائٹڈ نیشن آف آرگنائزیشن UNO کے بعد اگلا بڑا آرگنائزیشن ہے. مطلب یہ نیٹو سے بھی بڑا ہے. اس کے 57 ممبرز ممالک ہے، 57 ممبر اسٹیٹس ہیں. اتنا بڑا آرگنائزیشن ہونے کے باوجود پھر بھی یہ ناکام ہوا پڑا ہے، کیونکہ اتنے بڑے آرگنائزیشن کے پاس جس کے اتنے سارے ممبرز ہوں، اس کے پاس وسائل وغیرہ سب کچھ ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے جو پہلے وجوہات میں بیان کر چکا ہوں اسی کی بنا پر یہ فیل ہوا ہے. اب اگر دیکھا جائے تو ویسے بھی کچھ ممالک بات کر رہے ہیں کہ یار اس کا ایک الٹرنیٹ آرگنائزیشن بننا چاہیے. تو اگر ہم اسی پہ مطلب انہی وجوہات کی بنیاد پر دیکھیں تو ضرورت زیادہ ہے ایک ایسی آرگنائزیشن کی جو ایکٹیو ہو، جو بات کر سکے، جو ایکشن لے سکے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.